قائد اعظم محمد علی جناح بیٹے کہتے ہیں جی کہ ایک موذی مرض ٹی بی نے ان کو بہت کمزور کر دیا تھا، ٹی بی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک پارسی ڈاکٹر تھے، ان سے یہ علاج کروا رہے تھے۔ اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ مکمل طور پر دکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم نے ان سے کہا کہ آپ آئندہ اس بیماری کا ذکر نہ کیجیے گا، آئندہ اس بیماری کا کسی کے سامنے ذکر نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو میرے ایکس رے دکھائیے گا۔ قائد اعظم ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہمہ کوششیں کرتے رہے، اور جب ان کا جسم اور دماغ تھکن سے چور ہوتا تو اس وقت بھی اہم فائلوں کے مطالعے میں کہتے ہیں جی یہ مصروف رہتے تھے۔ اسلام کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بیٹا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اسلام کے بارے میں بچپن ہی سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لنکنز ان کالج میں صرف اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ اس کالج کی آئیڈیل شخصیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی شامل تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے اپنے خطابات میں 14 سے زائد مرتبہ خلفائے راشدین کے نظام کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ اسے پاکستان میں نافذ کرنے کے عزم کا اظہار بھی فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہتے ہیں جی ایک موقع پر کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی اسلام کے ساتھ محبت تھی، خلفائے راشدین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں جی انہوں نے کئی ایسے سیمینار میں شرکت کی اور بیان بھی فرمایا جو صحابہ کرام کی شان اقدس کے موضوع پر منعقد کیے گئے تھے۔ قائد اعظم کی شادی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے جی کہ قائد اعظم نے رتن بائی کے ساتھ شادی کے موقع پر اس کے مسلمان ہونے کی شرط لگائی تھی۔ قائد اعظم نے رتن بائی کو جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کے حقیقی تایا جان جو تھے مولانا نذیر احمد صدیقی، ان کے پاس لے گئے، جنہوں نے رتن بائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرانے کو ترجیح دی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا جمعہ آرام باغ کراچی میں مولانا شاہ عبد العلیم کی امامت میں ادا فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ ایک جید عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اوپر ابھی ذکر کیا میں نے کہ جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کی جس کی وجہ سے آپ کی صحت کہتے ہیں جی خراب ہونا شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کے اس لیڈر کو اور محسن کو 11 ستمبر 1948 کو اپنے خاک خال کے حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کی وفات پر ہر پاکستانی کہتے ہیں جی سوگوار تھا، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کا نماز جنازہ ملک کے جید عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں ایک پرشکوہ مزار بھی جو ہے وہ بنایا گیا۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اب کہتے ہیں جی ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وطن عزیز کی خاطر ہمارے قائد اپنی جان تک قربان کر گئے تو ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ تھا بیٹے قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق مضمون، ان کی شخصیت کا مختصر تعارف۔ تو آپ لوگوں نے بیٹے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے مضمون کی ابتدا میں بھی کہ ہم لوگ چونکہ ریڈنگ کر رہے ہیں قواعد و انشاء سے، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اتنا ہی مضمون جو ہے وہ یاد کر لیں اور اس کے علاوہ مواد حاصل کرنے کی کہیں سے کوشش نہ کریں۔ تو بیٹے یہ مضامین جو ہیں وہ نمونے کے طور پر دیے گئے ہیں، اور یہ مواد جو ہے انتہائی کم ہے آپ کی بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے مختلف ہیلپنگ بک سے اس موضوع پر جو ہے مواد وہ حاصل کرنا ہے، اشعار، کوٹیشن، احادیث یا کسی بھی قسم کے جو الفاظ ہوں، پیراگراف ہوں، واقعات ہوں، وہ آپ درج کر سکتے ہیں۔
تو آپ لوگ اس کے لیے اگر بنا بنایا دیکھنا چاہیں تو شرح سرمایہ جو ہے وہ مناسب ہے، ایک اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بیٹے آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، سبق کو یاد کیجیے، لکھیے، لکھنے کی پریکٹس بار بار کیجیے۔ جب تک بیٹے آپ لکھتے نہیں ہیں تب تک آپ لوگ بہتر طریقے سے کامیابی کی طرف نہیں چل پاتے، تو اس لیے لکھنے کی پریکٹس بہت زیادہ کیا کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔